السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، سبھی بھارتی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اور جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک ضروری جانکاری ہم سبھی لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ہر ایک بھارتی مسلمان تک پہنچے، آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں، مدد کریں اور اس بات کو خود بھی سنیں، سبھی مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہت ہی ضروری جانکاری ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جمعیت علماء ہند کے دفتر سے ہمیں یہ پیغام موصول ہوا ہے، یہ لیٹر پیڈ ہمارے پاس آیا ہے جس کو آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی کا بیان، انتظامیہ کی منمانی کے خلاف عدالت کا دو ٹوک انتباہ، بڑی وارننگ، بنیادی حقوق پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ رمضان سے قبل بڑی راحت، گھروں اور نجی مقامات پر تراویح اور نماز پر اب کوئی روک نہیں، ہائی کورٹ نے واضح کر دیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، نجی زمین پر مذہبی عبادت یا اجتماع پر یو پی پولیس انتظامیہ کی منمانی کے خلاف واضح اور دو ٹوک انتباہ۔ مولانا محمود اسد مدنی، نئی دہلی، 4 فروری۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے الہ آباد ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کا پرزور خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ آئین ہند کے آرٹیکل 25 کے تحت حاصل مذہبی آزادی کی واضح، غیر مبہم اور دو ٹوک توثیق ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ حالیہ عرصے میں ملک کے مختلف حصوں بالخصوص اتر پردیش میں محض نماز ادا کرنے یا دیگر مذہبی اجتماع پر ایف آئی آر درج کی گئی، گرفتاریاں عمل میں آئی اور مذہبی عبادت کو بلا جواز امن و امان کا مسئلہ بنا کر پیش کیا گیا۔ تاہم دیر آئے درست آئے کے مصداق الہ آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ اب نہایت واضح اور صاف آئینی رہنمائی فراہم کرتا ہے اور ایسی تمام کارروائیوں کے خلاف ایک سخت آئینی تنبیہ ہے کہ بنیادی حقوق کو انتظامیہ کی صوابدید کے تحت محدود نہیں کیا جا سکتا۔ نیز آئین شہریوں کو عبادت کا حق عطا کرتا ہے جسے ریاست اپنی مرضی سے نہ سلب کر سکتی ہے اور نہ ہی معطل۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے اور اس مقدس مہینے میں خصوصی طور پر تراویح اور دیگر عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد امید ہے کہ گزشتہ رمضان کی طرح اتر پردیش پولیس اس طرح کی غیر آئینی کارروائیوں سے باز رہے گی اور لوگوں کی عبادت میں خلل نہیں ڈالے گی۔ مولانا محمود مدنی نے ذمہ داران کو متوجہ کیا کہ وہ فیصلے کی کاپی اپنے ساتھ محفوظ رکھیں۔ مولانا محمود مدنی نے واضح کیا کہ جمعیت علماء ہند ہمیشہ امن، قانون کی بالادستی اور سماجی ہم آہنگی کی داعی رہی ہے، تاہم آئینی حقوق پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ قابل قبول نہیں۔ اگر عدالتی فیصلوں کے باوجود شہریوں کی مذہبی آزادی بالخصوص عبادت پر روک لگائی گئی تو آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرنے سے آئندہ بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ نوٹ: فیصلے کی کاپی ماں اردو ترجمہ منسلک ہے۔ ناظرین، آپ اس کو اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنے چینل کی کمیونٹی پوسٹ میں ڈال دیں گے۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو وہاں پر شیئر کر دیں گے۔ یہ ہمارا فیس بک پیج ہے جس کو آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کی کمیونٹی پوسٹ میں آپ کو یہ فیصلے کی کاپی مل جائے گی۔ اور مولانا محمود مدنی نے کہا ہے کہ سبھی ذمہ داران اس کاپی کو اپنے پاس رکھیں۔ ناظرین، عدالت نے عرضی گزار کی جانب سے پیش ہونے والے معزز وکیل شری منوج کمار اور ریاستی فریقین کی جانب سے پیش ہونے والے معزز اسٹینڈنگ کونسل کے دلائل سنے۔ موجودہ رٹ درخواست عرضی گزار کی جانب سے دائر کی گئی ہے جس میں اس نے اپنی نجی ملکیت میں مذہبی عبادتی اجتماع منعقد کرنے کی اجازت چاہی ہے۔ عرضی گزار کا کہنا ہے کہ اس نے متعلقہ ریاستی حکام کو دستی اور بذریعہ ڈاک متعدد درخواستیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ریاست کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ ریاست کی جانب سے ہدایات موصول ہوئی ہیں۔ اس ضمن میں پیراگراف نمبر 18 نہایت اہم ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عرضی گزار کو اپنی نجی ملکیت میں مذہبی دعائیہ اجتماع منعقد کرنے سے روکنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مزید یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ریاست کے تمام ادارے بغیر کسی
مذہبی یا دیگر امتیاز کے ریاست کے تمام شہریوں کو قانون کے تحت مساوی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ عرضی گزار کو کسی ایسے عمل کے لیے کسی قسم کی اجازت درکار نہیں جو آئین ہند کے آرٹیکل 25 کے تحت اس کا بنیادی حق ہے، بشرطے کہ وہ مذہبی اجتماع اپنی ہی نجی جائیداد کے حدود میں منعقد کرے۔ عدالت نے عرضی گزار کے وکیل سے یہ سوال کیا کہ آیا کسی عوامی مقام یا عوامی سڑک پر جلوس نکالا جائے گا، جس پر معزز وکیل نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا کہ کسی قسم کا کوئی جلوس نہیں نکالا جائے گا اور دعائیہ اجتماع مکمل طور پر عرضی گزار کی نجی ملکیت تک ہی محدود رہے گا۔ ان حالات کے پیش نظر موجودہ رٹ درخواست اس مشاہدے کے ساتھ نمٹا دی جاتی ہے کہ عرضی گزار کو اپنی سہولت کے مطابق اپنی نجی ملکیت میں بغیر کسی ریاستی اجازت کے مذہبی عبادت منعقد کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تاہم اگر کسی موقع پر یہ سرگرمی عوامی سڑک یا عوامی جائیداد تک پھیلنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں عدالت یہ لازم قرار دیتی ہے کہ عرضی گزار کم از کم پولیس کو مطلع کرے اور قانون کے مطابق اگر اجازت درکار ہو تو وہ حاصل کرے۔ اگر تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کا طریقہ کار ریاست کے ثواب دید پر ہوگا۔ تاہم ریاست پر یہ لازمی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عرضی گزار کی جان، املاک اور حقوق کا ہر صورت تحفظ یقینی بنائے۔ اس تحفظ کو کس انداز میں فراہم کیا جائے گا یہ مکمل طور پر پولیس کے اختیار میں ہوگا۔ مذکورہ بالا مشاہدات کے ساتھ موجودہ رٹ درخواست نمٹا دی جاتی ہے۔ فیصلہ صادر کرنے کی تاریخ 27 جنوری 2026۔ دوستو، یہ پوری جانکاری جمعیت علماء ہند کی جانب سے جاری کی گئی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، اور مولانا محمود مدنی صاحب نے کہا ہے کہ اس کاپی کو اپنے ساتھ محفوظ رکھے ذمہ داران۔ تو یہ آرڈر کی کاپی جو جمعیت کی جانب سے جاری کی گئی ہے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، ہم اپنے فیس بک پیج پر بھی اس کو اپلوڈ کر دیں گے۔ ہمارا فیس بک پیج ہے، ہم اسی چینل پر اردو نیوز انڈیا چینل کی کمیونٹی پوسٹ میں اس کو ڈال دیں گے، آپ اس کو وہاں سے لے سکتے ہیں۔ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ، آپ نے اس پوری ویڈیو کو دیکھا، ان تمام باتوں کو سنا۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سبھی مسلمانوں تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی بھارتی مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، آمین۔ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، جلدی سے اس کو شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ایک مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا 1499 والا یہ آفر چل رہا ہے کہ اونلی 1499 روپے میں عمرہ کیجئے۔ اس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے فون کال میسیج آ رہے ہیں کہ کیسے 1499 روپے میں آپ عمرہ کرا رہے ہیں، ہمیں بھی نقاب چاہیے، حجاب چاہیے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہے حجاب کی کتنی بڑی مخالفت ہو رہی ہے۔ ہم نے عزم کیا ہے کہ ہر گھر تک، ہر بہن بیٹی تک ہمیں حجاب پہنچانا ہے، اور اس کا ہم نے ایک پورا طریقہ نکالا ہے۔ 1499 روپے میں آپ کو ایک برقع ملے گا، اس کے ساتھ ایک دوپٹہ ملے گا، ایک نقاب ملے گا، آپ کو ہاتھوں کے گلفز ملیں گے، پیروں کے موزے آپ کو ملیں گے، آل انڈیا ہوم ڈیلیوری فری 1499 روپے میں صرف آپ اپنے گھر بیٹھے کہیں بھی اس کو منگوا سکتے ہیں۔ اور بڑی بات یہ رہی کہ ہم نے اس میں جو قرآن اندازی کا ایک پروگرام شروع کیا ہے، جو بھی شخص 1499 روپے کا برقع خریدے گا اس کے نام کی ایک پرچی بنا کر ہم ایک باکس میں ڈالیں گے، اور ڈالی جا رہی ہے، سے لوگ آرڈر کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ برقعے خرید رہے ہیں الحمدللہ۔ اس باکس کو ہم عید سے پہلے 27ویں شب کو کھولیں گے انشاءاللہ، اور اس باکس میں سے 3 پرچیاں نکالیں گے۔ ان 3 پرچیوں میں جن کے نام ہوں گے باقاعدہ ایک ویڈیوگرافی کے ذریعے سبھی لوگوں کو اطلاع دی جائے گی، اور 3 لوگوں کو ہم بالکل فری عمرہ کرائیں گے۔ کیا پتہ اگلا نمبر آپ کا ہی ہو، وہ بلاوا آپ کے لیے ہو، تو جلدی سے آرڈر کیجئے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارا 1200 کا ٹارگیٹ ہے، کوئی بڑا ٹارگیٹ نہیں، جلدی سے اس ٹارگیٹ کو پورا کیجئے۔ اگر رمضان سے پہلے یہ 1200 کا ٹارگیٹ پورا ہو جاتا ہے تو ہم رمضان سے پہلے انشاءاللہ عمرے پر لوگوں کو بھیجیں گے۔ تو جلدی سے سبھی اپنے ماں اور بہنوں کے لیے، اپنی گھر کی خواتین کے لیے برقع آرڈر کیجئے صرف 1499 روپے میں۔ اسکرین پر آپ کو نمبر دکھ رہا ہے، ہمارے ایک ٹیم کے ممبر کا نمبر ہے، آپ اس نمبر پر کال کیجئے، رابطہ کیجئے اور تفصیلات حاصل کیجئے، آرڈر کیجئے۔